کہ جب اللہ وحدہ لا شریک نے غزوہ بدر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے غلاموں کو کامیابی نصیب فرمائی، کفار کو بڑی تاریخی ذلت نصیب ہوئی۔ وہاں پہلی جنگ تھی اور کفار اس پہ بڑے اترائے ہوئے تھے، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ 313 تھے، ان کی تعداد 1000 میں تھی اور مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے، اور یہ بالکل ساز و سامان کے ساتھ بھرے ہوئے تھے۔ ان کی امیدیں یہی تھی کہ ہم یہ تھوڑے سے ان کو ختم کر لیں گے اور ہم بالکل کامیاب ہو جائیں گے، اور آج کے بعد ہمارے راستے میں آنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا یہ نظریہ تھا۔ لیکن وحدہ لا شریک نے جب مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان کو ایسی شکست ملی جس کی انہیں کبھی امید نہیں تھی، تاریخی اور ذلت امیز شکست تھی ان کے لیے کہ جن کے بڑے بڑے سردار ابو جہل جو اپنا پایا کا کسی کو نہیں سمجھتا تھا، وحدہ لا شریک نے چھوٹے بچوں سے اسے مروا کر جو ذلت دی نا، وہ کافروں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ اب جب یہ ذلت ملی تو اب انہیں دوبارہ انتقام کے لیے تیار ہونا پڑا، اور بھاری لشکر لے کے یار اب ہم نے غزوہ بدر کے اپنے سرداران کا بدلہ لینا ہے، اس لیے وہ تیار ہوئے غزوہ احد کی طرف آنے میں۔ وہ بھاری بھرم لشکر لے کر تیار ہو کر نکل پڑے۔ ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اکٹھا فرما کر مشورہ فرمایا، جس پر تمام نے لبیک کہا، اور بعض نے کہا حضور ہم مدینے میں ہی رہیں، اور جب وہ آئیں تو یہیں سے ہم اپنا دفاع کریں، اور بعض نے کہا حضور ہم یہاں سے باہر نکل کر۔ تو باہر کیف رائے جو تھی وہ آپس میں ملتی ہوئی، یہاں تک کہ مدینہ سے باہر جانے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، اور سرکار اپنے دولت قدے تشریف لے گئے، وہاں سے جنگی سامان آپ نے خود پہنا اور پہن کر باہر تشریف لائے۔ جو آپ کا باہر آنا تھا، اس باہر آنے کو قرآن فرما رہا ہے حبیب آپ یاد کریں صبح کو جب آپ اپنے گھر سے تشریف لائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی ایک ایک ادا کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ سرکار کی یہ بھی ایک ادا تھی، سرکار جنگی سامان لے کر، اللہ کو کتنا پسند آیا ہے کہ تم میرے دین کے لیے، میرے اسلام کے لیے، میرے توحید کے لیے، اور آپ باہر تشریف لا رہے ہیں تو ہمیں بہت پسند آ رہے ہیں۔ جو بھی دین کا محافظ بن کے گھر سے نکلے گا اللہ اس کو پسند فرمائے گا۔ یہ قرآن کی اس آیت سے، مصطفیٰ کی تعریف سے اور آگے سرکار کے غلاموں کی تعریف سے واضح ہے۔ جو بندہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر نکلے گا، جس حالت میں بھی اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہوگا، اور وہ بندہ قابل تعریف ہوگا، کیونکہ کوئی نکلتا ہے کسی کے لیے، کوئی نکلتا ہے دنیا کے لیے، کوئی نکلتا ہے اپنے رشتہ داروں کے تحفظ کے لیے، کوئی نکلتا ہے اپنے ملک کے تدارک کے لیے۔ یہ سب کا نکلنا اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن جو اپنی گھر کی پرواہ کے لیے نہ نکل رہا ہو، اپنے بچوں کے لیے نہ نکل رہا ہو، دنیا کے لیے نہیں بلکہ وحدہ لا شریک کے دین کے لیے، وہ ساری کائنات کے نکلنے والوں سے افضل ہے۔ اس کا نکلنا وحدہ لا شریک کو بہت پسند ہے۔ آپ اپنے دولت قدے سے تشریف لائے، تیار ہو گئے۔ آپ کے ساتھ عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تھا جو منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے 300 افراد اپنے ساتھ تیار کیے، اور ان کو کہا یہ کہ جب عین جنگ کا وقت آ جائے اس وقت ہم نے بھاگنا ہے تاکہ مسلمانوں کو شکست ہو، چونکہ یہ اندر سے کافر تھا، اوپر سے مسلمان تھا، منافق تھا، اور ظاہراً سرکار کے پاس بھی بیٹھتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، سرکار کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، اور اس مشورے کے اندر یہ شامل بھی تھا، اور اپنے مشورے بھی دے رہا تھا، سارا کچھ کر رہا تھا۔ بروپیہ تھا نا، بروپیہ بندے کو ایسے تو نہیں کہا گیا جتنا عذاب اس کو ہے اتنا کافر کو بھی نہیں۔ جو منافق ہوتا ہے، منافق کافر سے بھی سخت ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کافر، اس کا رنگ ظاہر ہے، منافق کا رنگ ظاہر نہیں ہوتا کہ دشمن ہے کہ سجن ہے، وہ اوپر سے سجن ہوتا ہے، اندر سے دشمن ہوتا ہے۔ تو جب بھی انسان نے کبھی مار کھائی ہے تو منافق سے مار کھائی ہے، دشمن سے اتنی مار انسان نہیں کھاتا اتنی منافق سے مار کھاتا ہے۔ بہرحال اس نے مشورہ کر لیا 300 افراد کے ساتھ کہ جب عین وقت ہونا اس وقت ہم نے بھاگ جانا ہے۔ اب سرکار کے ساتھ یہ تعداد تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو 15 شوال 3 ہجری بروز اتوار کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ
غزوہ احد میں پہنچ گئے۔ سرکار نے فرمایا اپنے لشکر اسلام کے بیک ایک درہ تھا خالی، جہاں سے خطرے کا اندیشہ تھا، تو سرکار نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کھڑا فرمایا تیر اندازوں کے ساتھ 50 کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا جب تک میں نہ کہوں۔ تو بہرحال آپ نے وہ سارا منظر قائم کیا، جنگ شروع ہوئی، اللہ پاک نے پھر کافروں کو ذلت بخشی، پھر کافر ذلیل ہوئے اور پھر رسوا ہوئے۔ جب یہ کافر ذلیل ہو کے بھاگ پڑے نا، اب یہ درے پر مصطفیٰ کے غلام تھے، یہ اس لیے وہاں سے آئے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ان کا ذہن یہ تھا اگر کوئی یہاں سے مسلمانوں کو سرکار کا نافرمان سمجھے، صحابہ کرام کو یا لالچی سمجھے، تو اس کی اپنی بدنصیبی ہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ تھا کہ اب ہم فتح پا چکے ہیں، اب ہم کامیاب ہو چکے ہیں، اب ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے، اب ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ جبکہ سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ فتح ہو یا شکست، جب تک میرا آرڈر نہ ہو آپ نے وہاں سے نہیں آنا۔ ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، انہوں نے سمجھا کہ اب بس کامیابی ہو گئی ہے، اب ہمیں سرکار کے قدموں میں چلے جانا چاہیے۔ جیسے انہوں نے درہ چھوڑا تو وعدہ اللہ شریک نے ایک بات سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے مفسرین اکرام نے یہ فرمایا ہے، یہاں پر ان کے سرکار کے حکم سے پہلے ہٹنے پر، اور یہ بھی کچھ جان بوجھ کر نہیں ہٹے تھے، ایک ان کو غلط فہمی تھی یا کچھ کہہ لیں، وہ اس نیت سے باہر آئے تھے جان بوجھ کر یا نافرمانی کے لیے نہیں، یا سرکار کے حکم عدولی کے لیے نہیں آئے تھے، بس اس لیے ہٹے تھے کہ اب ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو وعدہ اللہ شریک نے ایک بات سمجھانے کے لیے جب ہٹے تو واپس سے کافروں نے اٹیک کیا بزدلوں کی طرح، سینے سے آتے تو پھر ہم مانتے بھی صحیح یہ آپ آئے، لیکن وہ بزدلوں کی طرح پیچھے سے اٹیک کیا، جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ کہ تم آپ یاد رکھیں، یہاں سے ایک مسئلہ سمجھیں، صحابی ہو اور جان بوجھ پر سرکار کے حکم کی مخالفت نہ کرے، سرکار کے حکم کو نظر انداز جان بوجھ کے نہ کرے، ایک غلطی سے ایک انجانے سے اگر اس سے ایک عمل سرزد ہوتا ہے، وعدہ اللہ شریک اس کی بھی پکڑ کرتا ہے۔ صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں، ہماری نہیں، ہم تو کسی لفظ میں نہیں آتے، ہم تو کسی لائن میں نہیں آتے، ہم تو بہت کم لوگ ہیں، وہ لوگ جو مصطفیٰ کے قریب ہیں، جن کے بارے میں رب فرماتا رضی اللہ عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، جن سے مصطفیٰ راضی ہو گیا، اور جن کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے رائی کے دانے برابر خرچ کیے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اس سے تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے تو وعدہ اللہ شریک ان کو جو جوڑ دیتا ہے، جو ہم جیسا بندہ صبح و شام سرکار کی مخالفت کرے، سرکار کی نافرمانی کرے اور سرکار کی تعلیم کو نظر انداز کرے، آگے آپ خود اور ہم سب سوچ لیں وحدہ اللہ شریک اس پہ ہمیں کتنا جو جوڑتا ہوگا، اس پر ہم نے کتنا جواب دینا ہوگا، اس پر ہم نے وحدہ اللہ شریک کے دربار میں کتنا کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ واللہ علیم حکیم، اللہ حکمت سے، اللہ کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بس اوقات انسان کو سمجھانے کے لیے ایسے معاملات بھی سامنے آتے ہیں۔ اب ہر بندہ نافرمانی سے پہلے ذرا اس منظر کو سامنے رکھ لے کہ صحابی رسول ہوں اور جنگ کے لیے گھر سے نکلے ہوں، اور جو بندہ ایک درے پہ 50 تیر اندازوں کے ساتھ کھڑا ہو، اتنے بھارم لشکر کے سامنا کرنے کے لیے کوئی بزدل نہیں ہو سکتا۔ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اتنی پاور ہے تو آپ محاذ پہ جا کر کھڑے ہو، نہیں، اتنی آسان کام نہیں ہوتا، اتنا کلیجہ چاہیے ہوتا ہے کسی کافر کا سامنا کرنے کے لیے، دشمن کا سامنا کرنے کے لیے۔ یہ ہمت سے بھرپور لوگ تھے، جذبہ اسلام سے اور سرکار کے عشق سے لبریز لوگ تھے۔ یہ کھڑے تھے، سینہ تان کے کھڑے تھے کہ کسی کے اندر جرأت نہ ہوئی ان کے کھڑے ہوتے ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی نہیں ہے تو بزدلی کی انتہا دکھاتے ہوئے، ضلالت یہ بھی ان کی تھی کہ وہ بزدل بن کے سرکار کے غلاموں پہ اٹیک کیا۔ اگر اتنے ہمت والے ہوتے، اتنے حوصلے والے ہوتے تو سینے سے آ کے اٹیک کرتے، سامنے سے آ کر، لیکن تب وہ بھاگ کے ذلیل ہو کر۔ در حقیقت شکست مسلمانوں کو نہیں ہوئی، در حقیقت یہاں پر شکست کافروں کو ہی ملی ہے، ظاہراً نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے، کیونکہ پہلے میدان میں دیکھا جاتا ہے کس نے مارا ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں نے بھگا دیا تھا ان کو۔ یہاں پر رب فرماتا ہے اذ ہم طائفتان، اے محبوب آپ کے گروہ میں سے دو گروہوں نے یہ سوچا کہ ان تفشلا، ہم نامردی دکھائیں، واللہ ولیہما، اللہ نے انہیں محفوظ فرما لیا۔ جب یہ بھاگا نا ابن ابی ابن سلول 300 افراد کو لے کر، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج سے جو لوگ آئے تھے نا، انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی چلے جائیں،
انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی ان 300 کے ساتھ چلے جائیں، چونکہ حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے جب جماعت سے 300 افراد نکل جائیں، ایک دفعہ تھوڑی سی ڈگمگاہٹ ہوتی ہے، جیسے یہ ڈگمگائے نا، اللہ نے ان کے دل کو محفوظ کر لیا، اللہ نے ان کے دل کو تقویت عطا فرما دی۔ اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ محافظ ہے، اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا اور انہوں نے جانے کا ارادہ ترک فرما دیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پہ حوصلہ رکھ دیا کہ اللہ وہ ہے جس نے غزوہ بدر میں 313 کو طاقت دی تھی، اللہ وہ ہے جس نے غزوہ بدر میں 313 کو پاور دی تھی، اور تم تو 700 کھڑے ہو، جو مالک تمہیں 313 ہو تو اتنی بڑی فتح عطا کر سکتا ہے تو 700 کو نہیں عطا کر سکتا، لہٰذا ہمت کے ساتھ کھڑے رہو۔ تو تمام مسلمان ثابت قدم ہو گئے اور وحدہ لا شریک نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ آگے کا منزل کل سے انشاءاللہ آگے چلے گا کہ وحدہ لا شریک آگے کیا فرمانا چاہتا ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے سب کی یہ ہے کہ جب دین کی بات آ جائے، جب اسلام کی بات آ جائے، جب نبی کی عزت کی بات آ جائے تو گھر میں نہیں ہونا چاہیے، خاموش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق ضرور آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سرکار کے غلاموں کا شیوا بھی ہے، اور اس پہ رب رسول راضی بھی ہوتا ہے، اور اس لیے یہ صحابہ اکرام کوئی اپنے ذات کے لیے نہیں نکلے تھے، نبی پاک اپنی ذات کے لیے نہیں نکلے تھے، اپنے کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کو بلند کرنے کے لیے سرکار اور سرکار کے غلام نکلے تھے۔ تو وحدہ لا شریک ان پہ راضی ہوا تھا، اور نہ صرف ان کو اکیلا چھوڑا تھا بلکہ فرشتوں کی صف کو نازل فرما کر ان کی مدد فرما کر زمانے کو بتا دیا، جب کوئی میرے دین کے لیے نکلتا رہے گا، میرے نبی کی غلامی میں نکلتا رہے گا، انشاءاللہ وحدہ لا شریک کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں اسی دین کے ساتھ اور اسی اسلام کے ساتھ محبت کرنے کی، مخلص ہو کر زندگی گزارنے کی وحدہ لا شریک میں توفیق نصیب فرمائے۔